لغاری صاحب ابھی جلال صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آئین کی ترمیم ہونے، لیکن آئین بہرحال ترمیم کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے. تو اب یہ معاملہ ایک طرف تو نگراں حکومت کا آج حل ہو جائے، یہ کس طرح سے اب چیزیں ہوں گی؟ اس طرح سے تو سیاسی جماعتیں خود جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو، الیکشن کو ڈیلے نہیں کر دیں گی اگر وہ نئی مردم شماری اور اس پر الیکشن میں جاتے ہیں. میرے خیال میں بہت کچھ ہو چکا ہے خراب، بہت کچھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اور آئین اب جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ خلا میں معلق ہے. ہمیں نہیں اندازہ ہے کہ آئین کی کیا پوزیشن ہے. آئین اس ملک کا ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے یا ایک ایسی دستاویز ہے یا سوسائٹی کا ایسا معاہدہ ہے کہ جس کے تحت یہ سوسائٹی انٹیگریٹڈ ہے، ایک ساتھ مل. کسی بھی ریاست کا اگر آئین فنکشنل نہ ہو، اس کو ابائنس میں رکھ دیا جائے یا اس کو ایبروگیٹ کر دیا جائے یا اس کو سبورٹ کر دیا جائے یا اسے سسپینڈ کر دیا جائے، پھر سوسائٹی بھی سسپینڈ ہو جاتی ہے، پھر سوسائٹی کی ورکنگ بھی سسپینڈ ہو جاتی ہے. ایسا ہو چکا ہے اس ملک کے اندر، لیکن اس بار گنجائش نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو اس طرح سے خراب کریں. ممکن نہیں ہے. چیزیں بہت خراب ہو چکی ہیں، چیزیں اتنی خراب ہو چکی ہیں کہ اب باہر یہ چیزیں چل رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کو گروی رکھا جا رہا ہے. یہ سوال ہو رہے ہیں. جب ایسا سوال ہونے لگے گا سوسائٹی کے اندر، جب لوگ پوچھنے لگیں گے کہ فلاں ریاست اور فلاں ریاست جو آپ کے ضلع سے بھی کم رقبے کی ریاست ہو، جہاں پر نہ زراعت ہوتی ہو نہ صنعت ہوتی ہو، جہاں پر ایک وسیلہ موجود ہو، ایسے وسیلے آپ کے ملک کے اندر ان سے کئی گنا زیادہ ہیں، ایکسپلور نہیں کر سکتے آپ، چونکہ آپ کے پاس ایک آئینی سٹرکچر اور ایک آئینی حکومت، ایک آئینی طریقہ کار، ایک قانون کے مطابق طریقہ کار نہیں ہے. یہاں افراد، گروہ، تنظیمیں، لوگ، افراد وہ جو ہیں آئین سے مابرہ رہے ہیں، کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا. لوگ آئین سے بالاتر ہیں. تو پھر آپ جب آئین سے لوگوں کو بالاتر رکھیں گے، جب قانون سے لوگوں کو تو بالاتر رکھیں گے، تو پھر تو آپ کو اسی طرح کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا کہ لوگ سوال پوچھیں گے کیا پاکستان گروی رکھا جا رہا ہے. اگر آئین نہیں ہوگا تو پھر آپ کی حیثیت کیا ہوگی بطور مملکت کے، بطور ریاست کے. لیکن سر اب تو آئینی حکومت ہے، آئینی طریقے سے آئینی حکومت جو کچھ بھی ہے اس نے آگے اتنے زیادہ گہرے گڑھے کھود رکھے ہیں کہ ان گڑھوں کے اندر حکومت گرے گی، لازماً گرے گی. لیکن مجھے خدشہ ہے، اللہ تعالیٰ نہ کرے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان خنجراب سے، گلگت بلتستان سے جیونی اور گوادر تک اور تفتان تک اور پاکستان اکائی ہمیشہ رہے. لیکن آپ کے جو ریاست کے طاقتور لوگ ہیں وہ تو یہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. ان کے دل میں کیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں. وہ گڑھے کھود رہے ہیں ریاست کے لیے، مملکت کے لیے، افراد کے لیے، اور ان 22 کروڑ عوام کے لیے جو لوگ اس ملک میں رہتے ہیں ان کے لیے. وہ کہاں جائیں گے؟ آپ اٹھا کر بم گرا دیتے ہیں، لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں ہم کیا کریں. آپ پیٹرول کا، بجلی کا، مہنگائی کا کوئی چیز نہیں چھوڑتے، آپ کر دیتے ہیں. لوگوں کی قوت آپ نے چھین لی ہے. لوگ نہیں اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے ہیں. آواز ہاں بلند کرنے کا اختیار ہے بزنس مین کو ہے کہ مجھے مہنگائی کرنے دو ورنہ میں تمہیں سب کچھ بند کر دوں گا، اور ایسا ہو جاتا ہے. پیٹرول کی قیمتیں بڑھاؤ ورنہ ہم نہیں چھوڑیں گے. وہ 3 روپے کہتا ہے، آپ 20 روپے بڑھا دیتے ہیں. لوگوں کے گلے پر چھری چلا دیتے ہیں. آپ یہ کب تک چلائیں گے لوگوں کو اس طرح سے؟ میرے خیال ہے اگر آئین ہار گیا تو ریاست نہیں بچے گی. یہ اگر ہم کہیں، اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک. چلیں سر، جامعات میں چلتا گورکھ دھندا، نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والی کالی بھیڑوں کے آگے حکومت اور انتظامیہ مکمل بے بس. مستقبل کے معماروں کے تحفظ کے لیے بول نے اٹھائی آواز، صحافتی فرائض کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک. بڑے اسکینڈل سے جڑے تمام حقائق رکھے عوام کے سامنے، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.